آج صبح سے 1 منٹ کی بھی فرصت نہیں ملی تھی۔ آج میری 2 بہنوں کی شادیاں تھیں اور میں ان کے کاموں میں مصروف تھا۔ شادی بیاہ کے 100 طرح کے کام ہوتے ہیں اور آخر تک ختم ہی نہیں ہوتے۔ ابھی میں نے کافی تیاری پہلے ہی کر رکھی تھی، لیکن آج بھی نہ جانے کہاں سے کام نکلتے آ رہے تھے اور میں ان میں بری طرح مصروف تھا۔ ایک تو اکلوتا بیٹا اور اکلوتا بھائی ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داریاں بھی کچھ زیادہ ہی تھیں۔ دوسرا، والد صاحب بھی حیات نہیں تھے، جس کی وجہ سے میں کچھ زیادہ ہی مصروف تھا۔ اپنی دونوں بہنوں کو بڑا بھائی اور باپ ہونے کی حیثیت سے آج رخصت کر رہا تھا، اسی لیے میں چاہتا تھا کہ کسی بھی انتظام میں کوئی کمی نہ رہ جائے، تاکہ کل کو میری بہنوں کو کوئی تانا نہ سننا پڑے۔ اسی لیے یہ سارے انتظامی امور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور خود ان کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ جہاں پر ذرا سی بھی کمی محسوس ہوتی تو میں فوراً اسے درست کروا دیتا۔ شکر ہے شادی اچھے طریقے سے انجام پا رہی تھی اور میری دونوں بہنیں اب رخصت ہو کر اپنے سسرال جا رہی تھیں اور میں اس وقت بہت خوش اور مطمئن تھا، لیکن اندر ہی اندر کہیں میرا دل گھبرا رہا تھا۔ اپنے رشتہ داروں اور محلے والوں کی باتوں کی وجہ سے میرے دل میں طرح طرح کے وہم آ رہے تھے، لیکن میں انہیں جھٹک کر اپنی بہنوں کی رخصتی کے لیے تیار کھڑا تھا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ سب باتیں اور وہم ایک دن حقیقت بن کر میرے سامنے کھڑے ہوں گے اور میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ میرا نام آفاق ہے اور میری عمر 35 سال ہے۔ میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے ابا کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب میں ابھی اپنی پڑھائی ہی مکمل کر رہا تھا۔ اچانک ابا کے ہونے والے انتقال نے ہمیں تو جیسے کڑی دھوپ میں لا کھڑا کیا تھا۔ ابا ایک سرکاری محکمے میں ملازم تھے۔ وہ تو شکر ہے کہ ان کے انتقال کے بعد بھی وہاں سے ان کی پینشن آتی رہی اور یوں ہمارے گھر کی گزر بسر ہوتی رہی۔ اور یوں میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں، جبکہ میری صرف 2 ہی بہنیں ہیں۔ وہ دونوں مجھ سے چھوٹی ہیں اور ابھی پڑھ رہی تھیں۔ ابا کے انتقال کے بعد گھر کے حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے بھی نوکری کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیا اور یوں مجھے ایک جگہ پر ڈرائیور کی نوکری مل گئی۔ شروع سے ہی مجھے گاڑیوں کی ڈرائیونگ کا بہت شوق تھا اور میں نے شوق میں ڈرائیونگ سیکھ بھی لی تھی۔ حالانکہ ہمارے پاس تو گاڑی نہیں تھی، لیکن اپنے شوق کی وجہ سے وہ سیکھی گئی۔ ڈرائیونگ آج میرے کام آ رہی تھی اور وہی میرے رزق کا وسیلہ بن گئی اور میں بطور ڈرائیور کام کرنے لگا۔ شام کے وقت میں اپنی پڑھائی بھی کر لیتا اور دن کے وقت میں نوکری بھی کر لیتا۔ ہمارا گزر بسر اچھی طرح سے ہو رہا تھا۔ میری جیسی ہی پڑھائی مکمل ہوئی تو میں نے اپنی نوکری کے لیے دونوں طرف ہاتھ مارنا شروع کر دیے۔ میں کسی اچھی نوکری کی تلاش میں تھا جس میں آگے بڑھنے کے چانسز بھی ہوں اور اس کے علاوہ میرے گھر کا خرچ بھی بآسانی چل سکے، لیکن مجھے کہیں پر بھی میرے مطلب کی نوکری نہیں ملی تھی اور میں اس وجہ سے بہت دل برداشتہ تھا۔ کم تنخواہ پر میں کام نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے ابھی فی الحال اپنی ڈرائیوری کی نوکری کو بحال رکھا اور ساتھ ساتھ میں نے گاڑی خریدنے کی بھی کوشش شروع کر دی اور یوں جلد ہی کچھ اماں کی بچت کام آئی اور کچھ میں نے اپنی دوستوں سے قرض لے کر گاڑی خرید لی۔ اب میں اپنی گاڑی چلاتا تھا اور ٹیکسی کے طور پر اسے استعمال کرتا تھا، جس سے مجھے اچھی خاصی رقم حاصل ہو جاتی تھی، اسی لیے میرا گزارا چل رہا تھا۔ انہی دنوں میں نے شادی بیاہ کے لیے بھی گاڑی دیکھنا شروع کر دی تھی اور اس کے لیے بھی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ ہمارا علاقہ چھوٹا سا ہے اور ایک دوسرے کے حالات سے سب واقف تھے اور سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے، اسی لیے مجھے بھی اکثر لوگ شادی بیاہ کی سروس کے لیے بلا لیتے ہیں اور میں مناسب داموں میں وہ کام کر بھی دیتا۔ ہماری اچھی گزر بسر ہو رہی تھی اور سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن مسئلہ تو تب بنا جب میں نے اپنے علاقے کی ایک لڑکی کی شادی کے لیے اپنی گاڑی کی سروس دی اور پھر اگلے ہی دن اس لڑکی کو طلاق ہو گئی۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ اس لڑکی کو اس کے شوہر نے شک کی بنیاد پر طلاق دی ہے، کیونکہ وہ لڑکی کنواری نہیں تھی اور اس کے شوہر کو اس بات پر غصہ آ گیا تھا۔ اس لڑکی کے گھر والے بہت زیادہ پریشان تھے اور رو پیٹ رہے تھے۔ اس لڑکی کے گھر والوں نے اس کے سسرال والوں سے بھی بات کرنا چاہی، لیکن انہوں نے بھی ایک نہیں سنی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب لڑکا ہی لڑکی کو بسانا نہیں چاہتا تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس معاملے میں لڑکا بالکل بھی سامنے نہیں آیا اور نہ ہی اس نے کوئی بات کی، وہ تو جیسے منظر عام سے غائب ہی ہو گیا۔ میری اماں بھی اس لڑکی کے گھر جا کر افسوس کر آئی تھی، کیونکہ انہوں نے بڑی دھوم دھام سے شادی کی تھی اور رشتہ بھی 1 سال پہلے سے طے تھا، لیکن نہ جانے کیوں کیا وجہ بنی کہ وہ رشتہ ختم ہو گیا اور لڑکی کو طلاق ہو گئی۔ یہ واقعہ اپنے آپ میں ایک بہت زیادہ تکلیف لیے ہوئے تھا،
اسی وجہ سے سارا علاقہ غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ کر کے اس واقعے کے اوپر گرد پڑتی گئی، اور پھر ایک بار پھر سے ایک ایسا ہی واقعہ دہرایا گیا۔ اس دلہن کو بھی میں اپنی کار میں رخصت کر کے آیا تھا، لیکن اگلے ہی دن وہ پھر سے واپس اپنے ماں باپ کی دہلیز پر آ بیٹھی تھی۔ اس کے شوہر نے بھی اسے طلاق دے دی تھی، اور اس کا کہنا تھا کہ یہ لڑکی کنواری نہیں ہے، اس لیے ایسی بد کردار لڑکی کو میں اپنی بیوی بنا کر نہیں رکھ سکتا۔ یہ بات پھر سے سارے علاقے میں پھیل گئی، اور اب تو ہر کوئی پریشان تھا۔ سب کا یہی خیال تھا کہ آخر ایسا کیا ہے جو لڑکیوں کو اس طرح طلاقیں ہو رہی ہیں۔ بے شک وہ لڑکیاں معصوم تھیں، ان میں کوئی عیب نہیں تھا، نہ ہی انہیں کبھی بے پردہ دیکھا گیا، اور نہ ہی کبھی انہیں فضول میں باہر گھومتے پھرتے دیکھا گیا۔ پھر آخر ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ہمارے اپنے گھر میں اس بات کے اوپر کافی زیادہ تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ اماں تو خاص طور پر بہت پریشان تھی، کیونکہ ان کی بھی 2 بیٹیاں تھیں، اور ان کا کہنا تھا کہ اللہ ہر بہو اور بیٹی کو اس طرح کے ظلم سے بچائے۔ آخر یہ کیسے لوگ ہیں جو لڑکیوں کو اس طرح کی باتوں کی بنیاد بنا کر طلاقیں دے رہے ہیں؟ اماں بہت زیادہ ڈر چکی تھیں، جبکہ میں انہیں تسلی دی اور انہیں ہر ممکن طریقے سے سمجھایا، کیونکہ یہ صرف اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے علاقے میں 2 لڑکیوں کو اس وجہ سے طلاق ہو گئی ہو۔ اسی لیے اماں بھی کچھ عرصے کے بعد بہل گئیں، اور اب انہوں نے میری بہنوں کے رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ وہ چاہتی تھیں کہ جلد ہی ان دونوں کو بیاہ کر میں اپنے فرض سے آزاد ہوں، تاکہ سکون سے میں تمہاری شادی کر سکوں۔ اماں کی بات پر میں شرما سا جاتا۔ ابھی تک میں نے اپنی شادی کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، اور نہ ہی کبھی مجھے خیال آیا تھا، لیکن اماں کے کہنے پر میں سوچنے لگا تو دل میں عجیب طرح سے گدگدی ہو رہی تھی۔ میری عمر بھی تو زیادہ ہو گئی تھی، اگر اپنی عمر کے حساب سے دیکھتا تو میری عمر کے لڑکے اب تک بال بچے دار تھے، اور میں ابھی تک آوارہ گھوم رہا تھا۔ ابا کی بے وقت موت نے مجھ پر گھر کی ذمہ داریاں ڈال دیں، اور پھر بہنوں کو بیاہنے کی بھی ایک بڑی وجہ تھی۔ اب جب کہ اماں ان کا رشتہ ڈھونڈ رہی تھی تو مجھے امید تھی کہ جلد ہی ان کی بات طے ہو جائے گی، اور میں اب اس پوزیشن میں تھا کہ ان کی شادی اچھے طریقے سے کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اب میں نے پہلے سے زیادہ محنت شروع کر دی، کیونکہ بہنوں کو بیاہنے کے بعد مجھے اپنی شادی بھی کرنی تھی، اور اس کے لیے میں ابھی سے محنت کر رہا تھا کہ اسی اثنا میں تیسرا واقعہ ہو گیا۔ یہ تیسرا واقعہ بھی پہلے 2 واقعات کی طرح ہی پیش آیا، اور اس لڑکی کو بھی اسی بات کی بنیاد پر طلاق دی گئی کہ وہ لڑکی کنواری نہیں ہے۔ ان کی بار تو صحیح معنوں میں سب بے حد پریشان ہو چکے تھے اور بے حد سہم چکے تھے۔ خود میری اماں بھی بے حد ڈر چکی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ نہ جانے یہ کیسا بوال مچا ہوا ہے، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، لوگ آخر اس طرح کی باتوں پہ کیوں آ رہے ہیں، کیوں بے قصور ہوتے ہوئے بھی کسی کی بیٹی کو اس طرح گنہگار کر کے اسے ٹھکرا رہے ہیں۔ اماں تو باقاعدہ رونے لگی تھی، میں خود بھی بے حد پریشان تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ دل ہی دل میں مختلف سوچیں سوچ رہا تھا۔ اپنی بہنوں کی طرف سے بھی پریشانی تھی، جن کا رشتہ بھی طے نہیں ہوا تھا۔ بات چیت چل رہی تھی، اور اماں کو بھی انہی دنوں دونوں کی پریشانی تھی۔ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہمارے ساتھ پیش آ جاتا تو پھر ہم کیا کرتے؟ اس واقعے کے اثر سے نکلنے میں لوگوں کو کافی دن لگ چکے تھے، اور لوگ اس واقعے کو بھلا ہی نہیں بھول رہے تھے۔ مجھے خود اس واقعے کی وجہ سے بڑی پریشانی تھی، کیونکہ یہ واقعہ میرے دوست کے ساتھ پیش آیا تھا۔ جس لڑکی کو طلاق ہوئی تھی وہ میرے دوست کی بہن تھی، اور میں باقاعدہ اس کے پاس جا کر افسوس کر کے آیا تھا۔ انہی دنوں میں میری دونوں بہنوں کے رشتے طے ہو گئے تھے، وہ دونوں رخصت ہو کر ایک ہی گھر میں جا رہی تھی۔ اسی لیے تو میں بہت خوش تھا، اور اماں بھی خوش تو تھی، لیکن ان کے دلوں کو وسوسوں نے جکڑا ہوا تھا۔ انہیں رہ رہ کر ان لڑکیوں کا خیال آ رہا تھا جنہیں شادی کے اگلے روز ہی طلاق ہو گئی تھی۔ اماں کو اصل میں اس بات کی پریشانی تھی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو میں یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاؤں گی، اور میں انہیں تسلی دیتا اور کہتا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں اپنی بہنوں کے لیے ہر وقت موجود ہوں، میں انہیں کوئی بھی پریشانی نہیں آنے دوں گا، آپ میرا بھروسہ رکھیں۔ میں ہر ممکن طریقے سے اماں کو سمجھاتا، لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ اور ایسا ہی کچھ میری بہن کے ساتھ بھی ہوا۔ ان دونوں کی شادی کی تیاریاں میں نے بہت دھوم دھام سے کی تھیں، اور ایک ایک چیز بہت قیمتی اور اچھی خریدی تھی۔ مجھے انہیں اچھے طریقے سے رخصت کرنا تھا، تاکہ کل کلاں کو وہ اپنے سسرال سے کوئی بھی تانا نہ سن سکیں، اور میں اس میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میری بہن کی شادی کی کامیابی کا ذکر ہر زبان پر تھا اماں کے دل سے، اور اتنے عرصے کے بعد پہلی رات میں اور اماں بڑے سکون سے سوئے تھے۔ اماں کے دل سے بھی ہر طرح کے وسوسے ختم ہو گئے تھے۔ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ جو جس کا نصیب ہوتا ہے اسے وہی ملتا ہے، اور اگر ان لڑکیوں کے نصیب میں اس طرح کا کوئی حادثہ لکھا تھا تو پھر ہونی کو کون نہیں ٹال سکتا۔
لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اگلے ہی دن میری اپنی ایک بہن گھر واپس آ جائے گی۔ اگر جو مجھے پتا ہوتا تو شاید میں وقت کو روک لیتا اور ایسا حادثہ اس کی زندگی میں نہ ہونے دیتا۔ شادی کی اگلی صبح جب میں سو کر اٹھا اور اپنی بہنوں کی سسرال ناشتہ لے جانے کے لیے تیاری کر رہا تھا، اسی اثنا میں دروازے پر دستک ہوئی، اور جب میں نے کھول کر دیکھا تو سامنے میری بہن حواس باختہ پریشان اور اجڑے ہوئے حال میں کھڑی تھی۔ اسے اس طرح دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا تھا، اور جیسے ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں یہ بات سمجھ گیا تھا کہ اب میری بہن کی زندگی سے خوشیاں رخصت ہو چکی ہیں۔ وہ ایک دم بڑھ کر میرے سینے سے آ لگی اور اونچی اونچی دھاریں مار مار کر رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز سن کر اماں بھی اندر سے بھاگی چلی آئیں، اور پھر جب اماں نے اسے اس حالت میں دیکھا تو وہ دل پکڑ کر وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ مجھے بہن کی حالت بھول گئی تھی اور اماں کی طبیعت کی پریشانی لگ چکی تھی، اسی لیے میں فوراً اماں کی طرف بڑھا اور انہیں دیکھا تو وہ بے ہوش ہو چکی تھی اور ان کی نبض بھی بہت آہستہ چل رہی تھی۔ مجھے ایک دم اماں کی پریشانی نے گھیر لیا اور میں انہیں اٹھا کر فوراً ہسپتال کی طرف بھاگا۔ میری بہن بھی میرے پیچھے پیچھے چلے آئی، کیونکہ اماں کی حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی تھی اور اسے اپنا دکھ بھول چکا تھا۔ اماں کو اسپتال میں ایمرجنسی میں داخل کر لیا گیا تھا۔ انہیں نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ شدید پریشانی نے ان پر حملہ کیا تھا، جس کی بدولت وہ یہ اٹیک برداشت نہیں کر پائیں تھی۔ اماں کے لیے ابھی اگلے 12 گھنٹے بہت اہم تھے، اور ہم دونوں بہن بھائی اس وقت تک سولی پر لٹکے رہے تھے۔ ابھی تو دوسری بہن کو اس بارے میں اطلاع نہیں دی تھی اور یہی کہا تھا کہ پریشانی کی وجہ سے ہم ناشتہ لے کر نہیں آ سکے۔ اماں کی حالت کافی خراب تھی اور ہم دونوں بہن بھائی پریشانی کے مارے اماں کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ اس طرح مجھے اپنی بہن کا اجڑا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کا دکھ یاد آنے لگا۔ تقریباً 10 گھنٹوں کے بعد اماں کو ہوش آ گیا تھا اور اب ان کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ ماں کی طرف سے دل کو ذرا اطمینان ہوا تو میں نے اپنی بہن سے دریافت کیا، بتاؤ مجھے تمہارے ساتھ کیا ہوا، تم کیوں گھر اس طرح چلی آئے؟ اور تب اس نے جو انکشاف کیا اس نے میرے قدموں تلے سے زمین سرکا دی۔ کہنے لگی، بھائی میں کل جب آپ کی گاڑی میں پارلر گئی تھی تو پارلر سے واپسی کے وقت مجھے آپ کے دوست اسد نے پک کیا تھا۔ میں گاڑی میں آ کر بیٹھی تو تب مجھے پتا چلا اسد اکیلا تھا اور اس نے میرے بیٹھتے ہی گاڑی چلا دی۔ میں نے باہر کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، لیکن وہ گاڑی کو لے کر کسی سنسان جگہ پر چلا آیا اور وہاں پر اس نے میرے ساتھ بدفعلی کرتی، میری عزت خراب کرتی۔ میں رونے لگ گئی، چیخنے چلانے لگی۔ اسے بہت منع کیا لیکن وہ نہیں مانا اور اس نے مجھ پہ اپنی ہوس پوری کی۔ میں جو کہ شادی کے کپڑوں میں ملبوس تھی اور اس وقت دلہن بنی ہوئی تھی، میں نے اس بات کو چھپا لیا کیونکہ اسد نے بھی مجھے یہی کہا تھا کہ اگر اب تم واویلا مچاؤ گی تو تمہاری بارات بھی واپس چلی جائے گی اور تمہاری ماں اور بھائی جیتے جی مر جائیں گے۔ میں نے بھی یہی بہتر سمجھا کہ اب اس بات کو چپ کر کے سہ لیا جائے کیونکہ اسی میں سب کی بہتری ہے۔ اسد نے مجھے کچھ اس طرح سمجھایا کہ میں مان گئی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے شوہر کو اس بات کی خبر ہو جائے گی اور اس نے مجھے صبح ہوتے ہی طلاق دے دی۔ اس کا کہنا تھا کہ کواری نہیں ہوں، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ بھائی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ سب کچھ اسد کا کیا دھرا ہے۔ اپنی بہن کے منہ سے سب کچھ سن کر میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسد میرے ساتھ ایسا کرے گا، وہ تو میرا بہت اچھا اور قریبی دوست تھا۔ مجھے جیسے اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، لیکن یہی سچ تھا۔ میں غصے میں فوراً اٹھ کر سیدھا اسد کے پاس چلا آیا تھا۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ اسد میرا وہی دوست تھا جس کی بہن کو کچھ عرصہ پہلے اسی شک کی بنیاد پر طلاق ہوئی تھی۔ میں ایک دم اسد کے اوپر پل بڑا تھا اور اس کا گریبان تھام کر اسے گالیاں دینے لگا اور کہا، آخر تمہاری جرت کیسے ہوئی تھی کہ تم میری بہن کے ساتھ یہ سب کچھ کرو؟ میں نے تو تمہیں اپنا دوست سمجھا اور تم آستین کے سانپ نکلے۔ میں نے اسد کو مارا پیٹا، اسد نے بھی اپنے دفاع میں مجھے مارا پیٹا۔ تبھی وہ مجھے کہنے لگا، مجھ سے پوچھنے سے پہلے تم اپنے گریبان میں جھانکتے تو زیادہ بہتر تھا۔ تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا، میں نے تو صرف تمہیں وہی سب کچھ واپس لوٹایا ہے۔ تم نے میری بہن کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، میں نے تمہاری بہن کے ساتھ کر کے اپنا بدلہ پورا کیا۔ اگر تم اس دن میری بہن کی عزت خراب نہ کرتے، اسے یوں رسوا نہ کرتے، اس کی عزت کو پامال نہ کرتے تو شاید اس کا گھر بسا رہتا اور وہ اپنے گھر میں آباد ہوتی، لیکن تمہاری وجہ سے اس نے اپنی عزت کھو دی اور شادی کی رات ہی وہ طلاق لے کر واپس ہمارے در پر آن بیٹھی اور آج تک وہ یہیں پر ہماری دہلیز پہ بیٹھی ہے۔ دوبارہ اس کا رشتہ کہیں نہیں طے ہو رہا ہے۔ میں اسے دیکھ دیکھ کر دن رات جلتا کڑتا رہتا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح اس کے ظالموں سے بدلہ لوں، اور تبھی ایک دن اس نے مجھے روتے ہوئے ساری حقیقت بتا دی۔ اس نے بتایا کہ جس طرح تم نے شادی والے دن اس کی عزت کو پامال کیا تھا اور پھر اسے چپ رہنے کا کہا تھا، اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ تم نے اور بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے۔ میری بہن نے روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ جب مجھے یہ ساری بات بتائی تو میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں تمہارا خون پی جاؤں
لیکن میں جانتا تھا کہ سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تم اگر جان سے چلے بھی گئی تو تمہارے لیے یہ کوئی بڑی سزا نہیں ہوگی، بلکہ میں تمہیں ایسی چوٹ پہنچانا چاہتا تھا جس سے تمہاری ساری زندگی تکلیف میں گزرے اور تمہارے زخموں سے خون رستا رہے. اب جب تم اپنی بہن کو اس طرح اپنے گھر پر بیٹھا ہوا دیکھو گے اور اسے یوں برباد ہوتے ہوئے دیکھو گے تو تمہیں تب میری تکلیف کا اندازہ ہوگا. تب تمہیں اپنے گناہ یاد آئیں گے اور تم لمحہ لمحہ مرتے رہو گے. اسد کے منہ سے یہ سب سن کر تو میں جیسے زمین میں گڑ کے رہ گیا تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسد یہ حقیقت جان گیا ہوگا کہ اس کی بہن کی عزت میں نے خراب کی تھی. یہی نہیں بلکہ محلے کی بھی اور کئی لڑکیوں کی عزت میں نے خراب کی تھی. میں نہیں جانتا تھا کہ اس وقت میرے اوپر کون سا شیطان آ جاتا تھا. ان لڑکیوں کو دیکھ کر میرے ایسے ارمان جاگتے تھے، میں خود پر قابو نہیں رکھ پاتا تھا اور بے ساختہ ان کے قریب ہو جاتا تھا. میں جانتا تھا یہ غلط ہے. ہر بار میں توبہ کرتا اور اس بات کا عزم دہراتا تھا کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، لیکن ہر بار ہی میں اپنا وعدہ خود سے ہی توڑ دیتا تھا اور دوبارہ وہی کام کر دیتا. ابھی تک تو میرا راز ایک راز ہی بن کر رہا تھا، لیکن اب جیسے سب کو پتہ چل گیا تھا، کیونکہ اسد اس حقیقت کے بارے میں جانتا تھا اور نہ جانے کتنے لوگ واقف ہوں گے. میں اپنے آپ سے بہت شرمندہ ہوا تھا اور اپنا محاسبہ کر رہا تھا. مجھے آئینے میں اپنا چہرہ مکروہ نظر آ رہا تھا. میری غلط نیت اور برے اعمال کی وجہ سے میری بہن کا گھر برباد ہو گیا. اس سے بڑھ کر دکھ اور شرمندگی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ میں دھارے مار مار کر رو رہا تھا اور سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن میرا دکھ اور تکلیف کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا. میں تو اپنی بہن سے بھی نظریں چرا رہا تھا، کیونکہ اس کا مجرم بھی تو میں ہی تھا. 2 دن کے بعد اماں تو اسپتال سے گھر آ گئی تھیں اور اب ان کی طبیعت بھی پہلے سے بہتر تھی. بہن کے معاملے میں انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی. تبھی بہت ڈوج کے ایک دن میں نے اماں سے اسد کی بہن کے حوالے سے اپنے رشتے کے لیے کہا اور کہا، اماں اس طرح ہم اس کی بہن کے ساتھ نیکی کریں گے تو شاید میری بہن کا بھی نصیب اللہ کھول دے اور اس کا رشتہ بھی کسی اچھی اور قدردان جگہ پر ہو جائے. اماں نے جب میری یہ بات سنی تو کہنے لگی، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، تم اگر راضی ہو تو میں آج ہی تمہارا رشتہ مانگنے چلی جاتی ہوں. میں نے اسد سے پہلے ہی بات کر لی تھی اور اسے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا. یوں دونوں گھرانوں کی رضامندی کے ساتھ میرا اور اسد کی بہن کا رشتہ طے ہو گیا اور میرے سینے سے جیسے ایک بھاری بوجھ اتر گیا تھا. مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے اپنے گناہ کا ازالہ کر دیا ہو اور اپنی غلطی کا کفارہ ادا کر دیا ہو. اب میری یہی دعا تھی کہ اللہ جلد ہی میری بہن کا نصیب بھی کھول دے اور اسے بھی کسی قدردان شخص سے جوڑ دے جو اس کی روح کو دیکھے، اس کی اچھی عادات کو دیکھے، نہ کہ اس کے جسم پر لگے ہوئے داغ کو.